اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي صدق اللہ العظیم۔ شہ نشین پر جلوہ افروز ہم سب کے مربی، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما، شیخ طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرات علماء کرام اس وقت مجھے حضرت تقی الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ ابتداً بطور تمہید میں عرض کر دوں، حضرت حکیم الامت اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ ہم درس بھی ہیں، ہم زمانہ بھی ہیں اور ہم سبق بھی ہیں۔ دونوں اپنے اپنے میدان کے اندر آفتاب و مہتاب ہیں، آپ جانتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب مولانا انور شاہ کشمیری جب خانقاہ امدادیہ میں آتے ہیں تو مجھے اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ کوئی بوجھ مادی بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ علم کا بوجھ ہے، وہ عظمت کا بوجھ ہے، وہ بزرگی کا بوجھ ہے۔ حالانکہ ہم درس ہیں، ہم سبق ہیں، وہ بڑوں کی عظمت ہوتی ہے، گویا یہ معنوی بوجھ ہے۔ اس وقت یہی کیفیت میری بھی ہے کہ میرے مرشد، میرے مربی حضرت دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرمائے اور مجھے حکم دیا گیا کہ تجھے کچھ کہنا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال الامر فوق الادب، حضرت کا ہی حکم ہے، اس لیے چند باتیں میں تعین وقت اور تحدید وقت کی اصولی اہمیت کو بلوز خاطر رکھتے ہوئے عرض کروں گا۔ اولاً جو بات مجھے پہلے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ذات حق جل مجدہ نے اس دنیا کو اسباب کے تابع کیا۔ یہاں کوئی بھی تحریک، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل، کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر سبب کے وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے اس کی عالم کی سرشت میں اور اس کی فطرت میں کو اسباب سے باندھ دیا ہے۔ چنانچہ اسی تناظر میں یہ عرض کروں گا کہ میرا یہاں پر آنا ہوا اور اس بے حد مبارک، بے حد مسعود، بے حد باسعادت مجلس میں جو شرکت کا شرف حاصل ہوا، میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ برادر محترم جناب مفتی رئیس احمد صاحب، مولانا برادر محترم مولانا محمد نعیم صاحب اور جامعہ عبداللہ ابن مکتوم کے اساتذہ کرام اور یہاں کے منتظمین، اور یہاں کے تمام و شرکاء کار، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حق تعالیٰ کی شکر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ ان کی بالخلوص دعوت میرے لیے یہاں آنے کا وسیلہ اور ذریعہ بنی۔ اور
جتنی عظیم خدمت یہ حضرات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان ان کو بہترین اجر عطا فرمائے دارین میں، اور یہاں پڑھنے والے طلبہ کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ماضی قریب کے اندر ایک بڑے متبحر عالم گزرے ہیں جو بیک وقت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اور ایک مفسر کی حیثیت سے ان کی شہرت عالمی شہرت ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمہ اللہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کو قرآن فہمی کا علم عطا کیا اور مقبولیت بھی عطا کی، علم حدیث پر بھی آپ کی بڑی بسیط اور گہری نظر ہے، سیرت مطہرہ پر بھی آپ کا بڑا اچھا مطالعہ ہے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ قرآن کریم اور ذخیرہ احادیث اور سیرت مطہرہ کا خلاصہ بیان کریں تو آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ فرمایا کہ اگر میں ریل میں سوار ہو رہا ہوں اور میرا ایک پیر ریل میں ہے اور دوسرا پلیٹ فارم پر ہے، تو اس سے پہلے کہ میرا دوسرا پیر پلیٹ فارم والا ریل میں پہنچے میں تینوں چیزوں کا خلاصہ بیان کر سکتا ہوں۔ کہا کہ حضرت ایسی کیا جادو کی چڑی آپ کے پاس ہے؟ فرمایا تو سنو، قرآن کریم، احادیث نبوی اور سیرت مطہرہ کا خلاصہ جو ہے وہ 3 لفظوں میں ہے کہ عبادت خدا کی، عبادت خدا کی، اطاعت رسول خدا کی، اور خدمت مخلوق خدا کی۔ اس کے اندر پورا خلاصہ آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ حضرات تینوں جہاد سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ظاہر قرآن مرکزی موضوع جو ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اطاعت رسول خدا کی، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور خدمت تو بہرحال ہے ہی۔ تو بہرحال قابل مبارکباد ہیں یہ حضرات۔ اس تمہید کے بعد صرف مختصر الفاظ میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ذات حق جل مجدہ نے انسان کو اس دنیا میں محترم اور مکرم بنا کر بھیجا۔ قرآن بھی گواہی دے رہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے انسان کو محترم اور مکرم بنایا۔ عقل نے بھی گواہی دی، حواس نے بھی اس کی، اور انسان ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں افضل الکائنات ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا دعویٰ، تو اصول ہے کہ جتنا بڑا دعویٰ ہوگا تو آپ سے دلیل بھی اتنی بڑی طلب کی جائے گی۔ تو دعویٰ کرنے کے لیے کسی خاص اختصاص کی ضرورت ہے، کسی خاص امتیاز کی۔ وہ کون سی بنیاد ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم کائنات کے اندر افضل ہیں؟ ملائکہ کو بھی وہ درجہ حاصل نہیں جو ہمیں حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس میں حکماء نے اور فلاسفہ نے جو اس کی تحلیل کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوہر عقل عطا فرمایا، اور عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات اور افضل الکائنات ہے۔ دعویٰ دلیل کسی حد تک قابل قبول ہے، لیکن جتنا بڑا دعویٰ ہے اتنی بڑی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں تک عقل کا تعلق ہے کہ اس میں دوسری مخلوقات بھی شریک ہیں، کیونکہ بات وہ ہوتی ہے کہ جس میں خالص امتیاز ہمارا ہو، کوئی دوسری مخلوق اس کے اندر شریک نہ ہو۔ جانوروں کو بھی عقل ہے، اللہ نے ان کو بھی عقل دی ہے، اگرچہ کم ہے، لیکن اپنی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے غذا کی تلاش ہے، حملوں سے بچنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، ان سب کی چیزیں عقل موجود ہے۔ دوسرا،
علماء آئے دوسرے درجے پر، انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف عقل کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم عطا کیا ہے، اس لیے وہ اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن جہاں تک علم کی بات ہے، اس میں بھی دوسرے شریک ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اب علم نہ رکھتی ہو، اور علم بھی وہ نہیں، علم بھی شریعت کا، اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی فرمانبرداری کا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ صرف ہم علم کی بنیاد پر، اب وہ کون سی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہ بات نہ ملائکہ کو حاصل ہے اور نہ حیوانات کو حاصل ہے، نہ دنیا کی کسی مخلوق کو حاصل ہے کہ جو ہمیں حاصل ہے، جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں، وہ ہے تعلیم و تعلم۔ کیونکہ علم اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی عطا کیا، لیکن ان کو اتنا علم کہ انہوں نے کہا جتنا آپ نے دے دیا وہ ہے، اس سے زیادہ نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں زیادتی ہے۔ پھر دوسری چیزیں جو ایک ملائکہ کے پاس علم ہے وہ اسی کی حد تک ہے، وہ آگے منتقل نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اپنے علم کو آگے منتقل کیا، ایک نسل نے دوسری نسل کو تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر جو علوم چلے تھے آج تک اس میں اضافے ہوتے رہے، اور ہم اگلی نسلوں کو تیار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تعلیم و تعلم جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا علم ہے، اور علم عمل کا محتاج ہے، کیونکہ اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا، عمل ہے علم نہیں ہے تب بھی انسان گمراہ ہو جائے گا۔ گویا عمل کے بغیر علم جو ہے وہ صرف ایک معلومات ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علم اس وقت ہی علم کہلائے گا کہ جب اس پر عمل ہوگا، اور عمل کے لیے تطہیر باطن کا ہونا ضروری ہے، اور تطہیر باطن کے لیے کسی صاحب نسبت بزرگ کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے علم میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، کہ تطہیر باطن کے بغیر وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تطہیر باطن کا بھی کام ہو رہا ہے، یہاں تعلیم و تعلم کا بھی کام ہو رہا ہے، اور یہاں انسان کی اشرفیت اور اس کی افضلیت کو قائم رکھنے کے لیے وہ بھی کام ہو رہا ہے۔ گویا یہ مدارس اور یہ ادارے جو ہیں یہ انسان کی اس افضلیت کو اور اس اشرفیت کو قائم کرنے کی فیکٹریاں ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ بس میں آخر میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ حق تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا ہے، ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ ایک تحقیق یہ سامنے آئی کہ اصول ہے کہ جو چیز موجود ہے اس کا کوئی نہ کوئی وزن ضرور ہوتا ہے۔ جسم ہمارا ہے 70 80 100 کلو اس کا وزن ہے، تو روح بھی تو موجود ہے، لہذا روح کا بھی کوئی نہ کوئی وزن ہونا چاہیے۔ اس پر تحقیق ہوئی، بہرحال آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، بڑی تحقیقات کے بعد کئی سال کی ایک نتیجہ ہو کہ جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے اس کے اوپر تجربات کیے گئے، تو ایک ہی نتیجہ بار بار کے تجربے سے سامنے آیا کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے بدن سے 20 گرام وزن کم ہو جاتا ہے۔ گویا جس سے ایک اصول طے ہوا کہ روح کا وزن جو ہے وہ 20 گرام ہے، لیکن اس 20 گرام کی اہمیت کیا ہے؟ اس 20 گرام کی اہمیت یہ ہے کہ جب وہ نکل جاتا ہے بدن سے تو یہ 70 80 کلو کا جو وزن ہے، یہ بدن ہے، یہ گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ حکومت جانتی ہے، حکومت اس نقطے کو سمجھتی ہے کہ آج جو مدارس پر کے اوپر شکنجہ کسا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان سے یہ 21 گرام وزن نکال دیا جائے تو باقی گندگی کا ڈھیر بن جائے گا۔ یہ مدارس ہیں وہ 21 گرام، ان کی حفاظت کرنا، ان کا تعاون کرنا
دامے درمے قدمے سخنے اپنی ہر سطح پر یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، اور یہ وہ قابل جواب دہی ذمہ داری ہے کہ جس کے بارے میں بارگاہ رب میں بروز محشر سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ایک عظیم ترین نعمتوں سے نوازا تھا، تم نے کتنی قدردانی کی اس کی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اسی 21 گرام کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے اسی 21 گرام کی حفاظت کر لی تو 70 80 100 کلو کی حفاظت تو خود بخود ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے انتہائی شرف اور انتہائی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ قمر الزمن صاحب دامت برکاتہم، جن کی زیارت بھی یعنی عبادت ہے، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اتنا میں نے کچھ کہا، یہ بھی جسارت ہی ہے، لیکن حضرت کا حکم سے ہے۔ بہرحال ہم سب حضرت والا دامت برکاتہم کے متبرک کلمات عالیہ سے مستفیض ہوں۔ بس یہ سمجھیے کہ وہ پورا حاصل مجلس ہے۔ انہی چند طالب علمانہ باتوں پر بھی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔